حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو میرے رب نے بلندی دینی ہے، اس کو کفر نہیں روک سکتا، کلمہ پڑھنے والے کیسے روک سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، عالم کفر بھی نہیں روک سکتا، کلمہ پڑھنے والے کیسے؟ اچھا پھر اور سمجھیے اس کو، اب دینی مثال اس کی سنیے۔ اگر ایک شہر میں مسجدیں ہوں 5 اور ہر مسجد میں 5 گانا اذان ہو، 5 گانا وقت پہ اذان ہو، شہر میں مسجدیں 5 اور 5 گانا نماز کے لیے 5 اذانیں، تو ایک دن میں کتنی اذانیں بن گئیں؟ 25 جی، 5 مسجدیں ہیں نا جی، اور ہر مسجد کے اندر 5 گانا اذان، 5 ضرب 5 25، تو ایک شہر میں اگر مسجدیں ہیں 5، اذانیں 25، اور ہر اذان میں مؤذن 2 مرتبہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، 25 ضرب 2 کتنے ہو گئے؟ 50۔ اگر کسی شہر میں مسجدیں 5 ہیں اور ہر نماز پہ وہاں اذان ہوتی ہے تو اس شہر میں 24 گھنٹوں میں 50 مرتبہ مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اذان میں۔ آگے کوئی نماز پہ آئے یا نہ آئے، جماعت ہو نہ ہو اذان تو ہوتی ہے نا۔ اور مسئلہ بھی یاد کر لیں، شریعت حکم یہ ہے اب جنگل میں بھی ہونا، وہاں جماعت نہ بھی ہونی ہونا، علماء سے پوچھئے سنت یہی ہے اذان پڑھیں، کوئی آ جائے جماعت والا ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی نماز پڑھ لیں، آپ کو اذان کا ثواب علیحدہ ملے گا، نماز کا علیحدہ ملے گا، نماز نہیں ہوئی پھر بھی ثواب ہے۔ اچھا اب ذرا چلیے، میرے آقا جب آئے تھے مکہ کی دھرتی پہ صرف ایک ہی مسجد تھی، خانہ کعبہ مسجد الحرام۔ اس وقت دنیا کی دوسری مسجد، یعنی جو دوسری مسجد اس وقت موجود تھی وہ مسجد اقصی فلسطین کے اندر۔ آپ غور کیجئے مدینے میں کتنی مسجدیں، مسجد بلال اس وقت نہیں تھی، مسجد قباء تو تھی، قبلتین تو تھی، مسجد ابو ذر اس وقت نہیں تھی، مسجد فاطمہ اس وقت نہیں تھی، مسجد فتح اس وقت نہیں تھی، مسجد علی اس وقت نہیں تھی۔ اب میں ایک ایک مسجد کا نام گنواؤں تو آج مدینہ پاک میں قریباً 1000 کے لگ بھگ مساجد ہیں۔ مصطفیٰ آئے تھے مدینے میں 3 مسجدیں، قباء پھر قبلتین پھر مسجد نبوی اور بعد میں جا کے پھر مسجد غمامہ بنی۔ چلو موٹی موٹی آپ 5 7 10 کر لیں۔ حضور کے زمانے میں مدینے میں مسجدیں، آج 1000 مسجد اور ہر مسجد میں 5 وقت اذان، 5000 اذانیں، اور ہر اذان میں 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے مدینے میں ہجرت کر کے قدم رکھا تھا تو 1-2 مقامات پہ ذکر مصطفیٰ اذان میں بلند ہوتا تھا، آج صرف مدینے میں 50,000 مقامات سے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہے۔ جی ابھی یہ ادھر چوک کی آپ کی مسجد، یہ ابھی جو ادھر نہیں بنی، یہ کیک کالونی کا نام ہے جی، یہ جو مین روڈ پہ مدینہ کالونی جناب جی، 82 کی مساجد، گرد و نواح کی کالونیوں کی مساجد، صرف مسجدوں کو دیکھ لیں۔ اچھا جب کریمہ کا سلمہ دنیا سے وصال ظاہری فرما رہے تھے حضرت ذی وقار، اس وقت قریباً 1.25 لاکھ صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت تھی، اور پھر آگے ان کی کچھ اولادیں، کچھ تابعین، بڑی توجہ۔ اس وقت حضور کا ذکر میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی تلاوت کے صورت میں اگر ہو رہا تھا تو 2 لاکھ بندہ، 4 لاکھ بندہ، موٹا موٹا اندازہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ کبھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جی کبھی ورفعنا لک ذکرک، کبھی والضحی واللیل اذا سجا، کبھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ گرامی کے حضرات اس وقت 4 لاکھ بندہ کم و بیش دنیا پہ مسلمان تھا جب آقا کریم دنیا سے جا رہے تھے، اور وہ 4 لاکھ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس وقت ملک پاکستان کے اندر صرف اور صرف دعوت اسلامی کے جو مدارس کے اندر حفظ کے طلباء ہیں وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور باقی صرف اہل سنت کے پاکستان کے مدارس میں لائے جائیں اور پھر دنیا کے مدارس میں لائے جائیں تو لاکھوں میں تو مدارس ہیں،
اور کروڑوں میں تعداد ہے. اس کا مطلب یہ ہے حضور گئے تھے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آیت کی تلاوت کر کے مصطفیٰ کے تذکرے کرنے والے 4 لاکھ زمین پہ موجود تھے. آج 4 کروڑ سے بھی زیادہ حافظ قرآن روزانہ قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کی عظمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ٹھیک ہو گیا. مجھے نہیں پتا حضرات آپ کا ذہن کہاں ہے، آپ کا خیال کیا ہے. میں تو نہ ہاتھ اٹھانے والا مولوی ہوں نہ ہاتھ اٹھواتا ہوں جی، نہ نعرے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. مجھے اتنا پتا ہے کہ دل میں محبت رسول بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور بندہ حضور کے ذکر کی محفل میں بغیر لالچ اور طمع کے آیا ہوا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور سننے سنانے والوں کا ایمان تازہ نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نہیں مانتا اس کو، کیونکہ میرے ساتھ یہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے. مجھے تو اپنا پتا ہے، آپ کو اپنا پتا ہے. گرامی قدر حضرات سوچئے تو صحیح، غور تو کیجئے. جن کا ذکر کیا جائے تو کلمہ حسن والے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جن کے دن یاد کیے جائیں تو رب کے حکم کے مطابق عمل بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو میں نے حدیث پڑھی نا اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے میں میلاد کا ایک حوالہ استدلال کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بخاری میں ہے. کریم آقا سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر. آقا اسلام میں خیر والے اعمال کون سے ہیں، اعلیٰ ترین اعمال کون سے ہیں، حسن والے اعمال کون سے ہیں؟ حالانکہ سارا اسلام حسن والا، لیکن غلاموں سے بھی صدقے جاؤں نا. ہر مرتبہ سوال بدل کے پوچھا. مصطفیٰ نے ہر مرتبہ اپنی حدیث کا نیا نور عطا کیا. کسی نے پوچھا آقا افضل عمل کون سا ہے؟ ترمذی کے لفظ ہیں، فرما وقت پر نماز پڑھنا. ادھر کسی نے پوچھا ای الاسلام خیر، آقا اسلام میں خیر والا عمل کون سا ہے؟ آقا نے فرما تطعم الطعام وتقرأ السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا. ایک مقام پہ صحابہ نے پوچھا آقا لوگوں میں سے سب سے زیادہ